محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ 3 چیزیں بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، دل کی سختی کا کیا علاج ہے، دل جو سخت ہوتا ہے اس کو نرم کرنے کا کیا علاج ہے۔ پھر آخر میں انشاءاللہ حضرت شیخ صدری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتائیں گے کہ ان کا دل کتنا نرم تھا۔ تو آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بزرگوں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیوہ عورتوں کی مدد اور ان کی خیرخواہی کے ذریعے جو ترقی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، وہ درجات کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ قرب جو یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، وہ دوسرے مجاہدوں کے ذریعے نہیں ہوتا، دوسری قربانیوں کے ذریعے نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم بچہ، اس کی کفالت اور خبر گیری کرنے والا جنت میں اتنے بلند مقام پر ہوں گے کہ میرے اور اس کے درمیان صرف اتنا فرق ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلیمے والی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کی چھوٹائی بڑائی میں بہت تھوڑا فرق ہے، اسی طرح میرے اور اس کے درمیان جو یتیم بچے کی کفالت اور پرورش کرے گا اتنا ہی معمولی فرق ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے! لیکن بہت سے لوگوں کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، جہاں پر نرمی اختیار کرنی چاہیے لیکن وہاں پر بھی وہ سختی برتتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، میرے مزاج میں سختی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا باطنی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسح علی رأس الیتیم، یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے تمہارے قلب کی، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ یتیم یعنی وہ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ذرا سی بات میں اس کا دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگتا ہے۔ ایسے ٹوٹے دل کے سر پر جب ہاتھ پھیرا جائے گا، اس کے جسم سے جب اس کے ہاتھ کا تلبس اور تعلق ہوگا تو اس کا اثر اس کے قلب پر بھی پڑے گا اور اس کے قلب کی سختی جاتی رہے گی۔ یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے اور ان کی مدد کرنے سے جو ترقی اور درجات بلند ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے مجاہدات سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن آج ہم نے ان اعمال کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ سارے ریاضات اور مجاہدات ایک طرف اور یہ اعمال ایک طرف ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے یعنی غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کے ذریعے جو ترقی ہوتی ہے، اور جتنی جلدی ترقی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے مجاہدات سے نہیں ہوتی ہے، ان اعمال سے درجے بلند ہوتے۔ اسی لیے اللہ والوں نے ان اعمال کی بہت قدر کی ہے اور ان اعمال کے ذریعے بہت کچھ پایا ہے۔ حضرت شیخ صدری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی اور شیخ گزرے ہیں۔ ان کو سقطی اسی لیے کہتے ہیں کہ خود تو بیچارے غریب تھے، کھجور کے باغوں میں جا کر مالک کی اجازت سے گرے پڑے کھجور چن لیتے تھے، اسی کو صاف کر کے بازار میں فروخت کرتے، اور جو پیسے حاصل ہوتے اس سے غریبوں، محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں ایک گھر کے سامنے دیکھا کہ چھوٹا بچہ اداس اور رنجیدہ کھڑا ہے۔ پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ سب لوگ نئے کپڑے پہنے ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے وجہ پوچھی، کہا میرے ابا نہیں ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، تسلی دی، بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم انتظام کریں گے۔ خود ان کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس مال زیادہ نہیں ہوتا، لیکن دل ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ شیخ صدری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تو عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، اب وہاں سے سیدھے کھجور کے باغ چلے گئے اور مالک کی اجازت سے کھجور جمع کرنے لگے۔ اس زمانے میں لوگ عام طور سے اس کی اجازت دے دیتے تھے۔ اب لوگ گزرتے ہیں اور ان کو دیکھتے اور پوچھتے، کیا بات ہے بھائی،
عید کی نماز نہیں پڑھنی؟ فرماتے کہ عید کی نماز تو دوسری جگہ بعد میں پڑھ لوں گا، ضروری کام کر رہا ہوں۔ کھجور جمع کر کے بازار یا کسی دکان پر لے گئے اور ان کو فروخت کر کے پیسے لیے اور اس یتیم بچے کے لیے کپڑوں کا انتظام کر کے اس تک پہنچایا۔ وہ بچہ اور اس کی ماں خوش ہو گئی، دل سے دعائیں دی۔ یہ ہے حضرت شیخ سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس عمل کے ذریعے اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس عمل سے ہزاروں کو ان کے ذریعے فیض پہنچا ہے۔ اس عمل کے ذریعے ان کو حق تعالیٰ کا وہ قرب نصیب ہوا جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور وہ درجات حاصل ہوئے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ لہذا ہم بھی عہد کریں اور دل میں جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی مدد کریں گے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں گے۔ اپنے دل میں جو سختی ہے اس کو دور کرنے والا علاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو ہم بار بار کریں گے اور اپنے دل کو نرم کریں گے تاکہ لوگوں کی مدد کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔